أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ محترم حضرات، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے، اس آیت کریمہ کی وضاحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف سے فرمائی ہے کہ جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے دائنی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے بے شمار نورانی چہرے والی روحیں پیدا ہوئی، اور یہ نورانی چہرے والی روحیں ان مسلمانوں اور ان مومنوں کی تھی جو قیامت تک کے پیدا ہونے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائنی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے بے شمار سیاہ یعنی کالی چہرے والی روحیں پیدا ہوئی، اور یہ سیاہ چہرے والی روحیں ان کافروں اور ان ظالموں کی تھی جو قیامت تک کے پیدا ہونے والے تھے۔ پھر ان تمام روح کو ایک جگہ جمع فرمایا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر یہی روح عالم ارواح سے منتقل ہو کر رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں آتی ہے، اور وہاں سے وہ 8-9 مہینے میں دنیاوی جسم میں منتقل ہو کر وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ پھر وہ اس دنیا میں آ کر اپنا 70-80 سالہ زندگی گزار کر عالم برزخ یعنی قبر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے میدان حشر سے کل صراط کے ذریعے جو اس کا اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، انسانی زندگی کے ان تمام مرحلوں پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے۔ علمت نفس ما حضرت، قرآن کریم نے ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کیا اور کھلے طور پہ آگاہ کیا، ہوشیار ہو جاؤ، ان قریب ایک دن ایسا دن آنے والا ہے جبکہ پوری کائنات درم بم ہو جائے گی، ہر ایک شخص اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ کیا شاہ، کیا گدا، کیا امیر، کیا فقیر، ہر ایک رب ذوالجلال کے تحت سر تھرا رہا ہوگا، تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائے گی اور سال کی محبت شیشے کی طرح چکناچور ہوگا۔ ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا، بتا میں نے تمہیں اتنی قیمتی زندگی عطا کی تھی، اربوں اور کروڑوں روپے کے آنکھ و کان دیتے کھانے کے لیے پھل میوے انگور اور شیر شہد، اور پینے کے لیے صاف و شفاف دودھ اور میٹھی شربتیں عطا کی تھی، بتا میری نعمتوں کو کہاں خرچ کیا؟ آیا عرش پرستی اور دنیا کی دیندارگی میں لگایا؟ کیا میری عبادت و بندگی میں لگایا؟ اس وقت ایک سانس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کسی پر زیادتی۔ انہیں چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ نے اس مجمع کی ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ لب و لہجے اور انداز سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ تعلیم کو جاری رکھتے تو کتنی بلندی عطا کی ہوتی۔ خیر جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سمجھ میں بھی یہ بات اتار دے اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے